ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو براہ راست حضور کی مدح و ثنا پر، حضور کی تعریف پر، حضور کی نعت پر مشتمل ہیں، جیسے سورۃ الضحیٰ کو آپ دیکھ لیجئے، سورۃ علم نشرح کو دیکھ لیجئے، پھر اسی طرح آپ والشمس وضحاہا ان آیات کو لے لیجئے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی قسم کو یاد فرمایا گیا، حضور کی زلفوں کی قسمیں یاد فرمائی گئی، پھر حضور جس جگہ مقیم ہیں اس شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کا ذکر سورہ نجم میں ملتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا ذکر ہمیں سورۃ النجم میں ملتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو یہ قرآن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء کا ذکر، ان کی تعریف کا ذکر، حضور کے چہرے انور کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں، جہاں قبلے کے تبدیل ہونے کا ذکر رب العالمین نے فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب آپ کے پیارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور کا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے کی ادا کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک کا ذکر، اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کی پشت مبارک پر جو بوجھ ہے اس کو ہم نے دور کر دیا۔ اچھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چہرے مبارک کی قسمیں یاد فرمائی گئیں، حضور کی زلف مبارک کی قسمیں یاد فرمائی گئیں، تو وہ آیات کے جو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ پھر اسی طرح دیگر آیات، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات میں جو آپ نے پیش قدمی فرمائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف مٹی کو پھینکا، قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جب آپ نے ان کی طرف مٹی کو پھینکا تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ پھر اسی طرح جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی تو اس بیعت کو قرآن پاک نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا، اور پھر وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جن صحابہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی اور حضور نے اپنا دست مبارک ان صحابہ کے ہاتھوں پر رکھا تو فرمایا وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ اللہ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں اللہ رب العالمین کے نائب اتم ہیں، تو اس لیے اتنی شان و توصیف کثرت سے ہمیں قرآن کی ان آیات میں ملتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں اطاعت و پیروی کا ذکر ہے تو وہاں قرآن نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، سینکڑوں آیات بلا مبالغہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان مضامین پر مشتمل ہے کہ جن میں براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو بیان کیا گیا۔ تو یہ تو بالکل واضح ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات کس طرح حضور کی شان پر مشتمل ہیں۔ پھر آ جائیے وہ آیات کہ جس میں جنت کا ذکر ہے، جنت کے انعامات کا ذکر ہے، پھر اسی طرح وہ آیات کہ جس میں دوزخ، جہنم کے بارے میں، اس کی ہولناکی کے بارے میں ذکر ہے، اس کے عذابات کی وعید ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر مشتمل کیسے سمجھا جائے، یعنی یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ آیات حضور کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہیں۔ مفسرین بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے وہ حضور کی شان پر اس طرح مشتمل ہیں کہ جنت اسے ہی ملے گی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے گا، حضور کی سیرت پر، حضور کے طریقے پر چلے گا، حضور پر ایمان لائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھے گا، تو حضور سے جتنی جس کی محبت ہوگی اللہ رب العالمین اسے جنت پہ اپنے قرب کے اور انعامات و اکرامات کے رب العالمین سلسلے ان پر جاری فرمائے گا۔ تو یہ جنت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعریف و توصیف کا ایک انداز ہے، اس کا ذکر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف اس طرح ہے کہ یہ اعزازات انہیں ملیں گے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو تسلیم کر کے ان کی اتباع میں اور حضور کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے برعکس جہنم کا ذکر حضور کی شان و عظمت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جو حضور کا دشمن ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سخت عذاب جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ اور پھر جہاں کفار کا ذکر ہے تو وہاں پر بھی مفسرین نے ان آیات کو حضور کی مدح و ثنا پر اس طرح شمار کیا ہے کہ یہ کفار جو ہلاکت و بربادی کا شکار ہوئے اور وہ
ایمان کے نور سے محروم رہے تو اس کی وجہ یہی ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وہ دور ہو گئے، تو ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو کفار کی مذمت میں جو آیات ہیں وہ بھی حضور کی شان و عظمت ہی کو ظاہر کرتی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں ان کی مذمت فرمائی، چاہے وہ سورہ لہب ہو یا سورۃ القلم میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے دشمنوں کی مذمت فرمائی ہے۔ اور پھر جو انبیاء سابقین کے احوال قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے، اس کو بھی حضرات مفسرین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا، حضور کی تعریف و توصیف میں اس طرح شمار کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے پیش خیمہ ہیں، کہ ہر نبی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دی۔ تو اب اصل جو مرکز کائنات ہیں اور پوری کائنات کا جو محور ہیں وہ جناب اسحاق مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہیں۔